دن سلطان محمود غزنوی نے دربار لگایا اور سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹا ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کروا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے 6 مہینے دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا۔ میں بہت غریب آدمی ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے گھر کا خرچہ 6 مہینے کے لیے آپ اٹھائیں۔ سلطان نے منظور کرا لیا۔ 6 مہینے بعد دربار میں ہزاروں لوگ شریک ہو گئے، کیونکہ سب حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ اس شخص کو دربار میں پیش کیا گیا، بادشاہ سلامت، کچھ وظائف الٹے ہو گئے، مجھے چلہ دوبارہ کرنا ہوگا، 6 مہینے اور لگیں گے۔ 6 مہینے بعد پھر سے دربار میں لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا تو وہ رونے لگا، بولا، بادشاہ سلامت، میں کہاں گنہگار اور کہاں خضر علیہ السلام؟ میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میرے گھر میں فاقے تھے، میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے میں نے غلط کام کرنے پر مجبور ہوا، آپ سے جھوٹ بولا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی کیا سزا؟ وزیر بولا، اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں موجود ایک نورانی چہرے والے بزرگ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کی کیا سزا ہوگی؟ وزیر بولا، آپ نے اسے دھوکہ کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے اس کو اذیت ناک موت دی جائے، یکدم گلا کاٹ دینے کے بجائے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ اس کی موت میں کچھ وقت لگے۔ دربار میں بیٹھے نورانی شخص والے بزرگ دوبارہ بولے، بادشاہ سلامت، یہ شخص بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ابھی بادشاہ سلامت اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، 1 سال تک یہ آپ کی بادشاہی سے اس غریب کے بچے پلتے رہے، مگر آپ کے خزانے میں ذرا بھر بھی کمی نہیں ہوئی، نہ ہی اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ میرا تو خیال ہے اسے معاف کر دیا جائے، اگر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے بعد اس کے بچے فاقوں سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر محفل میں موجود نورانی چہرے والے بزرگ بولے، بادشاہ سلامت، ایاز نے بالکل صحیح کہا۔ اس بار سلطان نے اس کو سامنے بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بزرگ بولے، آپ نے پہلے جس وزیر سے پوچھا تھا وہ قوم کا قصاب ہے اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا، اس نے اپنے خاندان کا رنگ دکھایا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، کیونکہ غلطی آپ ہی کی ہے، آپ نے ایسے شخص کو وزیر بنایا۔ دوسرے نمبر پر جس وزیر نے کہا اسے کتے کے آگے ڈال دیا جائے، اس کا والد بادشاہوں کے کتے نہلاتا تھا اور ان سے شکار کھیلتا تھا، اس نے بھی اپنے خاندان کا تعارف کروایا، اور غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے، کیونکہ آپ نے ایسے شخص کو وزیر بنایا۔ تیسرا فیصلہ جو ایاز نے کیا تو سنو، اے سلطان محمود غزنوی، ایاز ایک سید زادہ ہے اور سید کی شان ہے کہ وہ کربلا میں اپنا سارا خاندان کٹوا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا نہیں سوچتا۔ سلطان غزنوی اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایاز کو مخاطب ہو کر بولا، تم نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز بولا، آج تک کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، ایاز سید ہے، لیکن جب میرا راز آپ کے سامنے کھول دیا ہے تو میں بھی ان کا راز کھولتا ہوں۔ بادشاہ سلامت اور تمام اہل دربار، آپ کے سامنے کھڑے یہ نورانی چہرے والے بزرگ کوئی عام ہستی نہیں، یہی تو حضرت خضر علیہ السلام ہے۔